ملحدین کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ بہا دیا جاتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے اور مال ضائع ہوتا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یہی پیسہ غریبوں کی مدد کرنے میں لگا دیں، یہی پیسہ جو ہے بیواؤں کی شادیوں میں لگا دیں، غریبوں کی شادیوں میں لگا دیں۔ یہ عقلاً بھی یہ بات درست نہیں ہے اور شرعاً بھی یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر قربانی کے ایام چند دنوں کے بعد انشاءاللہ آنے والے ہیں۔ قربانی کا اور حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے گزشتہ ہفتے بات آئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل بڑا محبوب ہوتا ہے۔ ایک بات اور آئی تھی، سرسری طور پر کہہ کر کے گزر گئے تھے پچھلی مرتبہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما عمل آدمی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، فرمایا کہ جو قربانی کے دن ہیں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جانور کے خون بہانے سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے۔ انہا لتأتی یوم القیامۃ بقرونہا واشعارہا واضلافہا، یہ جو جانور جس کو ہم ذبح کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فرمایا کہ اس کا خون اس زمین پر پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کے وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہٰذا قربانی کرو تو اچھے دل اور اچھی نیت کے ساتھ کرو۔ دوسری روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ملتی ہے، فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانور کو لے کر کے آؤ، اس کے پاس جاؤ، کیونکہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے، زمین پر گرتے ہی اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں فرمایا کہ من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جس کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو، حیثیت ہو، اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہو، مالداری دی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے۔ قربانی کی حیثیت ہے اور وہ حیثیت نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو مال کی اور دنیا کی محبت اتنی ہے کہ ہمارے نزدیک قربانی واجب ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا کہ ہوس کا جو منہ ہمارا کھلا ہوا ہے اور دنیا کی جو محبت کھلی ہوئی ہے، اس کا منہ جو ہمارا کھلا ہوا ہے، اس لالچ کے منہ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی، صرف قبر کی مٹی۔ قبر میں جانے سے پہلے یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی اچیومنٹ ہو جائے، وہ بھی اچیومنٹ ہو جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن اس کے بعد بھی اب یہ نہیں ملا۔ موت کے آخری وقت تک کے انسان کوشش کرتا ہے اور یہ افسوس میں رہتا ہے کہ ہم فلاں چیز نہیں پا سکے، لیکن ہمارے اندر یہ مادہ زیادہ ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے جتنا دیا وہ ہماری حیثیت سے زیادہ دیا۔ اگر اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر کے دے رہا ہوتا تو ایک نوالا نہ ملتا اور ایک گھوٹ پانی نہ ملتا، تو اللہ نے اپنے فضل سے دیا اور اتنا سب کچھ دے دیا۔ لہٰذا جس کو اللہ نے حیثیت دی ہو فلم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یحضر مصلانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رحمۃ اللہ للعالمین تھے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے تھے، نرمی سے بات کرتے تھے، اخلاق والے تھے، کردار والے تھے، ایک سے ایک ہم کردار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اور تھے بھی واقعی۔ لیکن ایسے موقع پر کہ جب کوئی اس واجب کو چھوڑے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا جلال سامنے آیا، اور غصے کی حالت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فلا یحضر مصلانا، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے پھر، وہ جو قربانی کر سکتا ہو قربانی نہ کرے، کیونکہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو کیا فائدہ تھا؟ آج کے زمانے میں اگر ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا فائدہ ہے، ہماری مغفرت ہو جائے گی، اور قربانی ایک ایسا ذریعہ ہے اللہ سے قربت کا، اور قربانی اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رکھی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے قربانی کا عمل رکھا ہے، طریقہ الگ الگ رہا ہے، کسی میں کچھ طریقہ تھا، کسی میں کچھ طریقہ تھا، اور سب سے افضل جو طریقہ تھا وہ سب سے افضل امت اور سب سے افضل نبی کو دیا، جو کہ یادگار ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سب سے افضل عمل یہ تھا، افضل طریقہ یہ تھا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ اللہ نے جو چوپائے عطا کیے ہیں ان میں سے اللہ کا نام لے کر کے ان کو ذبح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا
اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑکوں کا نام اکثر سنتے ہیں، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل۔ حابیل اللہ کے یہاں بڑا مقبول تھا، نیک بندہ تھا، اور قابیل بڑا بدبخت تھا۔ حابیل نے قربانی اپنی پیش کی، ایک اچھا دمبا پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور قابیل نے کیا کیا، تھوڑی سی کھیتی غلہ وغیرہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اس وقت کے زمانے میں، اس وقت کے دور میں قربانی کی مقبولیت کا مدار اس پر تھا کہ قربانی والی چیز ایک اونچی جگہ پر، پہاڑ پر اور اونچی جگہ پر ٹیلے پہ جا کر رکھ دی جاتی تھی، اور آسمان سے آگ آتی تھی اور جلا کر کے چلی جاتی تھی، اور اس کو لے کر کے چلی جاتی تھی۔ اگر آگ آ کر کے جلا گئی تو سمجھ لیجیے قربانی قبول ہے، اور اگر آگ نے نہیں جلایا تو قربانی قبول نہیں۔ اب وہ جس نے اخلاص کے ساتھ کیا تھا، یعنی حابیل نے قربانی پیش کی تھی اور دمبا پیش کیا تھا اللہ کے راستے میں، گوشت پیش کیا تھا، تو آگ نے آ کر کے اس کو جلا دیا، اور اس کے قابیل کے صدقے کو قبول نہیں کیا گیا اللہ کی طرف سے، لہٰذا اسی کے نتیجے میں اس کے اندر حسد پیدا ہوا، اور حسد کے نتیجے میں اس نے قتل کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ وہاں بھی قربانی تھی اللہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور قرآن نے جو سورہ مائدہ میں الفاظ استعمال کیے ہیں وہ قربانی قربت سے استعمال کیے ہیں۔ قربانی میں قربت ہے، جو جس کے لیے جتنی قربانی دیتا ہے اتنی زیادہ اس کی قربت بڑھ جاتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے قربانی دیتی ہے، بچوں کے لیے قربانی دیتی ہے، تو بچے کا تعلق اور بچے کی مناسبت ماں سے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ باپ قربانی دیتا ہے، اس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ شوہر و بیوی ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں، دونوں کے لیے ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جہاں جہاں قربانیاں ہیں وہاں وہاں اس کے مقام و مرتبے کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کے لیے قربانیاں دیں، دین کے لیے قربانیاں دیں، لہذا ان کے لیے دین کا درد تھا، نبی کی عاشقی ان کے اندر تھی، نبی کا عشق ان کے اندر موجود تھا۔ آج ہم نے دین کے لیے قربانی دینا چھوڑ دی، آج ہمارے لیے وہ درد، وہ تڑپ، وہ لگن نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے۔ لہذا قربانی سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی سے قرب حاصل ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو یہ قربانی اسی لیے رکھی گئی کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھ جائے، اور اللہ سے قربت ہم کو حاصل ہو جائے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ جب سے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی تب سے لے کر کے آخری دور تک کے آپ نے قربانی کی ہے۔ فضیلت کے لیے، عظمت کے لیے یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے، اور قربانی کی فضیلت اس سے صاف وارد ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جب ہر سال کی ہے تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کتنی قیمتی چیز ہے، اللہ کو کتنی محبوب ہے۔ تبھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ کو سب سے بہتر عمل ہے قربانی کے دنوں میں جانوروں کا خون بہانا، کیونکہ یہ کل قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنی سینگوں کے ساتھ آئیں گے، اور جو قربانی کرتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اللہ کے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہی پچھلے ہفتے والی بات کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے یہاں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، قربانی کا گوشت ہمارے لیے، قربانی کا خون نہیں پہنچتا، خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، ہم جو ہے مٹی میں دبا دیتے ہیں، کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، قرآن کہتا ہے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، قرآن کہتا ہے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو دنیا کی خیر عطا فرمائی، ہم آپ کو آخرت کی خیر عطا فرمائیں گے، حوض کوثر آپ کے لیے ہوگا، جنت کی نہریں آپ کے لیے ہوں گی، جنت کی نعمتیں آپ اور آپ کی امت کے لیے ہوں گی، دنیا میں ہم نے آپ کو طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کا خیر عطا فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت آپ کو عطا فرما دی کہ سب سے بہتر جماعت کہ جو آپس میں اونٹ کے پہلے پانی پی لینے کی وجہ سے لڑا کرتے تھے وہ آپ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہو گئے، وہ صحابہ کی جماعت آپ کو عطا فرما دی۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی ایسا خیر نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا ہو، اور اس سے بڑھ کر کے شاید کوئی خیر نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنا محبوب بنا لیا، عقیدہ توحید دے دیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا آخری وارث بنا دیا۔ سب سے بڑا خیر عقیدہ توحید ہے۔ اور اگر اور دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے کہ ایک شخص کے لیے دوسرے لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے لگیں، اپنے گھر کا ساز و سامان لٹانے لگیں، یہ بہت بڑی خیر دنیاوی اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کے شکرانے میں فصلی لربک، آپ اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ اللہ کے رسول کو یہاں حکم ہو رہا وانحر، اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں، آپ کو جو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو جو ابتر کہتے ہیں، آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، ان کے لڑکوں کا خاتمہ ہو چکا، ان کے لڑکوں کا انتقال ہو چکا، ان کی نسل یہیں ختم ہو جائے گی، ان کے انتقال کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، سچی بات یہ ہے کہ ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے اصل میں اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو ہم بھی جانتے ہیں، اور آپ کے نام لینے والے اور آپ کے سادات خاندان کے حسنی اور حسینی لوگ، سید خاندان کے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ ہم مسلمانی روحانی آپ کے بیٹے، روحانی آپ کے اولاد آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ جو دشمن تھے عاص بن وائل، امیہ بن خلف، آج ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں، اچھائی کے ساتھ۔ آج عاص بن وائل اور امیہ بن خلف اپنا نام رکھنے والا کوئی نہیں،
آج محمد سب نام رکھنے والے ہیں، حسن سب نام رکھنے والے ہیں، حسین سب کو نام پسند ہے، علی سب کو نام پسند ہے، زین العابدین سب کو نام پسند ہے، فاطمہ سب کو نام پسند ہے. لہٰذا دشمنوں کا خاتمہ ہو گیا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، دشمنوں سے اللہ لپٹے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آرڈر آئے گی ہم کو وہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا اور آخری حج جو ہوا، اس میں تقریباً 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کے رسول نے دی ہے، اور 63 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھوں سے کی ہے. 63 اونٹ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. باقی کے بقیہ جو اونٹ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا. بخاری شریف کی روایت ملتی ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا کہ آپ اس کی قربانی کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے قربانی کی اہمیت اور قربانی کا وجوب سمجھ میں آتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قربانی سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے. دیکھیے فرض اور واجب میں فرق صرف عقیدے کا ہوتا ہے، عمل کا نہیں ہوتا ہے. عقیدہ اگر اس میں سمجھنا چاہیں تو فرض اور واجب میں فرق صرف عقیدے کا ہے، عمل کا نہیں ہے. جس طریقے سے فرض پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے واجب پر عمل کرنا ضروری ہے. نہیں کریں گے کل سوال ہوگا، اس کی سزا ملے گی. یہی وجہ 2 وجہ بتاتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس نے وصیت کر دی کہ میرے جانے کے بعد نمازیں میری چھوٹی ہوئی ہیں اتنے دنوں کی، اتنے مہینوں کی، اتنے ہفتوں کی، ان کا فدیہ نکال دینا. تو جب نمازوں کا فدیہ نکالا جائے گا تو ایک دن کی 5 نماز کا حساب نہیں لگے گا، بلکہ ایک دن کی 6 نمازوں کا حساب لگے گا. چھٹی نماز نماز وتر وہ واجب ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور دوسری وجہ اسی میں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کی وتر کی نماز رات میں چھوٹ جاتی ہے تو اس کو دوسرے دن قضا کرنی پڑے گی. تو واجب اور فرض کے عمل میں کوئی فرق نہیں، اس کے عقیدے میں فرق ہے. اگر فرض کا کوئی انکار کر دیتا ہے کہ نہیں نماز فرض نہیں ہے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا. لیکن اگر کوئی واجب کا انکار کر دیتا ہے اس کو کافر بہرحال نہیں کہا جائے گا، لیکن فاسق و فاجر بہرحال ہے، بڑا گنہگار ہے، دردناک عذاب کا مستحق ہے. جس طریقے سے عید کی نماز ہے، بقرعید کی نماز ہے، وطر کی نماز، اسی طریقے سے قربانی واجب ہے. اور جو شخص نہیں کرتا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا غصہ اس کے اوپر ہے کہ فلا یحضر مصلانا، کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. پھر وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. ملحدین کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ بہا دیا جاتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے اور مال ضائع ہوتا ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یہی پیسہ غریبوں کی مدد کرنے میں لگا دیں، یہی پیسہ جو ہے بیواؤں کی شادیوں میں لگا دیں، غریبوں کی شادیوں میں لگا دیں، یتیموں کے پڑھائی پر لگا دیں. یہی پیسہ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ اتنا وقت بھی برباد ہو رہا ہے اور سب کچھ برباد ہو رہا ہے. عقلاً بھی یہ بات درست نہیں ہے اور شرعاً بھی یہ بات درست نہیں ہے. اگر شرعی اعتبار سے اس کو درست مانا جاتا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام نہ کرتے، نہ ترغیب دیتے. اللہ کا نہ حکم ہوتا، نہ کسی کو تلقین کی جاتی. تو پتہ چلا کہ شرعاً یہ بات درست نہیں ہے. کوئی اگر یہ ویسے ہی بات ہو گئی کہ نماز پڑھنے کے ٹائم ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور کوئی کہے کہ قرآن پڑھنا تو بہت ثواب کا کام ہے، اپنا وقت نماز میں کیوں برباد کر رہے ہو؟ قرآن پڑھو جا کر کے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو کیا نماز چھوڑنا جائز ہو جائے گا؟ ہر کام کا وقت اللہ نے الگ الگ مقرر کیا ہے. غریبوں کی مدد کرنے کا ثواب دوسرا ہے، قربانی پر عمل کرنے کا ثواب دوسرا ہے. قربانی پر عمل کرنے کا ثواب دوسرا ہے. اسی طریقے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس کا جواب بڑا اچھا دیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مال کا ضیاع ہوتا ہے، مال ضائع ہوتا ہے، صرف کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، پیسے لگ جاتے ہیں، یہی کسی کی مدد کر دیجیے، یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے. وہ کیسے؟ ہم جس سے لے کر کے آتے ہیں سامان، جس سے جانور لے کر کے آتے ہیں، ان کو کیا فری میں لے کر کے آتے ہیں؟ وہ غریب جو مزدور پال لیں، سال بھر سے 2 سال سے جانوروں کو پال لیں، ان کے جیب میں پیسہ تو جا رہا ہے نا. اور پھر جب وہاں سے ہمارے گھر تک آئے گا تو رکشے والے کو پیسہ کون دے گا؟ اور پھر جب ہمارے گھروں میں رکھا جائے گا تو اس کے کھانے پینے کا، چارے کا انتظام کون کرے گا؟ وہ فری میں آئے گا یا اس کو پیسے دے کر کے آئے گا؟ پھر جب بقرعید کا دن آئے گا تو کاٹنے والا آئے گا، اس کو پیسے کون دے گا؟ پھر غریبوں میں تقسیم ہوگا جو سال بھر صرف بکرے کے گوشت کا صرف خواب دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو گوشت بھی عطا کریں گے. یہ نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے امت کا؟ اکنامک مضبوط ہوتی ہے اس سے. لیکن اگر عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں تو، ورنہ ملحدین اور مستشرقین کے لیے اس سب چیزوں میں کوئی خیر نہیں ہے. ان لوگوں کی آواز وہاں پر نہیں اٹھتی جہاں پر غیروں کے تیوہار اور غلط طریقے سے منائے جاتے ہیں، وہاں پر ان لوگوں کی آواز نہیں اٹھتی. لیکن اسلام کا کوئی عمل اگر ایسا ہوتا ہے تو وہاں پر ان کی آواز سب سے پہلے اٹھ جاتی ہے. تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے، قربانی کا عمل ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. ہر اس شخص پر واجب ہے. ہم کو پہلے سے طے کر لینا ہے کہ ہمارے اوپر صدقہ فطر کا جو نصاب ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اتنا کیش ہو، یا ہمارے پاس سامان اتنا ہو کہ جو ہمارے یا تو بیچنے کے لیے ہو، یا تو وہ سامان ایسا ہو کہ ہمارے یوز میں نہ ہو. سال بھر سے گاڑی ہمارے یہاں کھڑی ہے، استعمال میں نہیں، لیکن گاڑی کی قیمت جو ہے وہ لگائی جائے گی. گاڑی کی قیمت لگائی جائے گی، اس کو مالیت میں شمار کیا جائے گا. اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے
اور کوئی شخص مالک بن جاتا ہے 10 ذی الحجہ کو یا 11 کو یا 12 کی مغرب سے پہلے تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ابھی سن لیجئے، باقی انشاءاللہ مسائل اگلے ہفتے آتے رہیں گے قربانی کے تعلق سے، کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر مرد اور ہر عورت کے اوپر ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا کہنا کم از کم ایک مرتبہ واجب ہے۔ واجب وہی ہے جیسے قربانی واجب ہے، جیسے وطر کی نماز واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا کہنا ایک مرتبہ واجب ہے۔ مردوں کے حالات بڑے اچھے سے گزر جاتے ہیں اور وہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ مسجد میں آتے ہیں، جماعت ہوتی ہے، ایک آدمی بھولتا ہے دوسرا یاد دلا دیتا ہے، تیز پڑھ کر کے سب کو یاد ہو جاتا ہے۔ لیکن خواتین کا مسئلہ تھوڑا پھنستا ہے کہ وہ اکیلے نماز پڑھتی ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا۔ اس کے لیے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک کاغذ میں لکھ کر کے تکبیرات تشریق یا کچھ بھی لکھ کر کے جس سے یاد دہانی رہے، وہ جانماز سے کلپ لگا لیں، جانماز میں کنارے اسٹیپلر کر لیں یا اس کو کلپ لگا لیں، تاکہ جیسی سلام پھیرے ان کو یاد رہے کہ ان کو یہ پڑھنا ہے۔ خواتین کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنی زور سے نہیں پڑھیں گی کہ ان کی آواز کسی غیر تک کے جائے یا باہر تک کے جائے، ان کی آواز صرف اتنی رہے گی کہ ان کے منہ سے نکل کر انہی کے کان تک رہے۔ مردوں کے لیے باواز بلند ایک مرتبہ کم سے کم پڑھنا واجب ہے۔ تو جب پڑھنا واجب ہے تو اس کے لیے نماز ہی پڑھنا پڑے گی، نماز کی پابندی بھی ہوگی۔ ابھی آج کل ہم نے پچھلی بار بھی کہا تھا ناخن اور بالوں کا کاٹنا، اس پر جو ہے بہت فوکس کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فوکس کیا جائے نمازوں پر بھی، کہ ان 10 دنوں میں انشاءاللہ نماز کوئی نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہوگی، کیونکہ اس کا عمل زیادہ ثواب زیادہ ہے نا۔ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھیں، 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا، کوئی معمولی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل کو قبول فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی جن لوگوں نے نیتیں کی ہیں اللہ ان کی نیتوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔